أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين رب زدني علما وعملا والحقني بالصالحين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الحمدللہ 10 پارے مکمل ہو چکے، 11ویں پارے کا آغاز ہے اور اس میں سورہ توبہ کا اختتام ہوگا، سورہ یونس پڑھی جائے گی۔ اس پارے کے مضامین کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اس پارے کے 11ویں پارے کے شروع میں ہی پیغام سورہ توبہ کا ہی جاری ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کی خبر سے مطلع فرمایا کہ جب آپ سفر جہاد سے مدینہ طیبہ واپس پہنچے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہ جانے والے آپ کے پاس آ کر جھوٹی قسمیں کھا کر عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے مطلع فرما دیا۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر عرب کے 2 دیہاتی طبقوں کا بیان ہے، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان اور مجبوری سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کی رضا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین انصار اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضامندی کی قطعی سند عطا فرمائی اور ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت فرمائی۔ اور پھر اللہ کریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ پھر مسجد ضرار کا تعلق ہے جس کا ذکر ہے، مسجد ضرار کا ذکر ہے کہ جس کو منافقین نے ابو عامر راہب کی سازش سے یہ مسجد بنائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام کو مطلع فرمایا اور منع فرما دیا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور بتایا کہ اس مسجد کے مقاصد کیا ہیں۔ مقاصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، کفر کرنا اور ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کی مدد کرنے کے لیے سازشوں کا مرکز بننا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ آپ کو واپسی کے سفر میں مسجد قباء میں قیام کرے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور جس میں اللہ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں۔ منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی مساجد اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہل ایمان کا سودا ہو چکا ہے، انہوں نے اپنی مال اور اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے لیے فروخت کر دیا، یعنی وہ اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اللہ نے انہیں بدلے میں جنت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ پھر اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہوا ہے کہ ان کی صفات کیا ہیں، وہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع و سجود کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگلی آیات میں اسلام کا یہ اصول بتایا کہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہو سکتی، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ کے لیے وعدے کی پاسداری پر دعا کی، لیکن جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا بدترین دشمن ہے، اصلی دشمن، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ پھر بیان کیا گیا کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، بس ضروری ہے کہ ہر علاقے اور ہر طبقہ میں زندگی میں کچھ لوگ دین کی خدمت کے لیے دین کی راہ میں نکل کھڑے ہو اور دین میں مہارت حاصل کر کے، یعنی کہ دینی تعلیم حاصل کر کے وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، یعنی یہ پورے معاشرے میں پر فرض کفایہ ہے، یعنی کہ ایسی جیسے کہ حکم ہے قرآن عظیم میں کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔
پھر سورہ توبہ کی آخری دو آیات کی شان رسالت میں یہ نازل ہوئی، بڑی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ فرمایا کہ بے شک تمہارے اندر تمہیں میں سے رسول بھیجا جو کہ تمہارا مشقت میں پڑنا جن کے اوپر بہت شاق گزرتا ہے، اور وہ تمہاری خیر خواہی پر بہت حریص ہے، مومنوں پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ اور فرمایا کہ لوگ جو منہ پھیرتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور یہ آیات اتنی بابرکت ہے، سورہ توبہ کی آخری دو آیات۔ حضرت شبلی علیہ رحمہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ بعض بزرگوں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں کے درمیان شفقت سے بوسہ دیا ہے۔ اہل مجلس حیران ہوئے اور پوچھا، دریافت کیا۔ ان کے دریافت کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ مجھ پر 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ کا یا محمد کے الفاظ میں درود پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی ان 2 آخری آیات کا ورد کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات خیر اور برکت کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کریں۔ اور کون سی ہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس کے بعد سورہ یونس ہوگی انشاءاللہ۔ جب سورہ یونس کا آغاز ہوگا تو کوشش کریں گے کہ کچھ مضامین اس سے بھی ہم پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ما لکم، کیا ہوا تمہیں، کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم انفروا، جب کہا جاتا ہے تمہیں کہ نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اذ ثاقلتم الی الارض، تو تم بوجھل ہو کر جھکتے ہو زمین کی طرف، اردیتم بالحیات الدنیا، کہ تم نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی، یا راضی ہو گئے تم دنیا کی زندگی کے ساتھ، من الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا، پس نہیں ہے دنیا کا زندگی کا مال و متاع، فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا، الا تغفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو تمہیں عذاب دے گا اللہ، دردناک عذاب، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور لے آئے گا، بدل لے گا کوئی ایسی قوم تمہارے علاوہ، یستبدل، اور بدل دے گا، بدل کر لے آئے گا قوم تمہارے علاوہ، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہ کر سکو گے، تم کچھ نہ بگاڑ سکو گے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے، پس اللہ تعالیٰ نے پس مدد کی اس کی، اللہ نے، اذ اخرجہ، جب نکالا اس کو، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب نکالا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی ثانی اثنین، جب وہ دو تھا دوسرے میں سے، اذ ہما فی الغاری، جب وہ غار میں تھے دونوں، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے، اپنے دوست، اپنے رفیق سے، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ، پس نازل کی اللہ تعالیٰ نے، سکینتہ، اپنی تسکین، علیہ، اس پر، وأیدہ، اور مدد کی اس کی، بجنود لم تروہا، ایسے لشکر سے جنہیں تم نے نہ دیکھا، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کر دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچا، پست سرنگوں، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ سر بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا، انفروا خفافا وثقالا، تم جہاد کے لیے نکلو ہلکے یا بھاری یا بوجھل، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرو اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے، لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا مال قریب، وسفر قاصدا، اور سفر آسان، لتبعوک، تو ضرور آپ کی پیروی کرتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور معلوم ہوتی ہے انہیں مسافت، وسیحلفون باللہ، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہم طاقت والے ہوتے، اگر ہم میں استطاعت ہوتی، ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، یہلکون انفسہم، وہ ہلاک کرتے ہیں اپنے آپ کو،
واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ عف اللہ عنک، درگزر فرمایا اللہ نے آپ سے، لما اذنت لہم، کیوں نہیں اجازت دی آپ نے انہیں، حتی یہاں تک کہ یتبین لک الذین صدقوا، واضح ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں اجازت مانگیں گے آپ سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے متقین کو۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، صرف وہی لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم، اور شک میں مبتلا ہے ان کے دل، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں ہی ڈواڈول ہے، ڈگمگا رہے ہیں۔ ولو اراد الخروج، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا، ولو ارادو، اور اگر ارادہ ہوتا الخروج، ان کا نکلنے کا، لعدوا لہ عدۃ، تو تیاری کی ہوتی اس کے لیے کچھ تیار کرنا، ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کا بیٹھے رہنا، بیاسم، ان کا کھڑے رہنا، فثبتہم، تو ان کو پس ہمت کر دیا، فثبتہم، ان کو پس ہمت کر دیا، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور فرما دیا ان سے کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ نہ زیادہ کرتے تمہارے اندر سوائے فساد کے، ولا اودعوا خلالکم، اور دوڑ دھوپ کرتے تمہارے بیچ، یبغونکم الفتنہ، چاہتے تمہارے اندر فتنہ پردازی کو، وفیکم سماعون، اور تم میں ان کے سننے والے بھی، فیکم سماعون لہم، تمہارے اندر ان کے سننے والے یعنی ان کے جاسوس بھی ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، البتہ چاہتے، تحقیق چاہتے، کوشاں رہے فتنہ میں، فتنہ کرنے میں، فتنہ انگیزی میں، اس سے پہلے سے، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، تحقیق چاہتے رہے وہ فتنہ اس سے پہلے سے، وقلبوا لك الامور، اور الٹ پلٹ کرتے رہے آپ کی تجویزیں، حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وهم کافرون، یہاں تک کہ حق آ گیا، اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ ناخوش تھے، ومنہم، ان میں سے، من یقول ائذن لی، جو کہتے ہیں اجازت دیجیے مجھے، ولا تفتنی، اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے، الا فی الفتنة سقطوا، خبردار فتنہ میں تو وہ گر چکے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، اِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر آپ کو پہنچے کوئی بھلائی انہیں بری لگتی، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا، اور اگر آپ کو پہنچے کوئی برائی کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں، قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا، تحقیق پکڑ لیا ہم نے اپنا معاملہ، من قبل، پہلے سے ہی پکڑ لیا ہم نے معاملہ، درست کر لیا ہم نے اپنا معاملہ پہلے سے ہی، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ مڑتے ہیں لوٹتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، فرما دیجئے ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں کوئی تکلیف مگر سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، ہوا مولانا، وہ ہمارا والی ہے، ہمارا حامی و ناصر، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر پس مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، فرما دیجئے، فرمائیے کیا تم منتظر ہو ہمارے ساتھ دونوں میں سے کسی ایک بھلائی کے، مارے جائیں یا نہ مرے، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ، ہم منتظر ہیں تمہارے، وَنَحْنُ ہم، نَتَرَبَّصُ انتظار میں ہیں، بکم تمہارے لیے، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، کہ پہنچائے عذاب تم کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے یا ہمارے ہاتھوں سے، اپنے پاس یا ہمارے ہاتھوں سے، فَتَرَبَّصُوا، پس تم انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، فرما دیجیے کہ خرچ کرو خوشی یا نہ خوش ہو کر، لن يتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم نافرمان قوم ہو، وما منعہم، اور نہیں انہیں منع کیا، ان تقبل منہم، کہ قبول کیے جائیں ان سے نفقاتم، ان کے اخراجات، الا سوائے اس کے، انہم، کہ وہ کفروا، کفر کیا انہوں نے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وبرسولہ، اس کے رسول کے ساتھ، ولا یأتون الصلاۃ، اور نہیں وہ آتے نماز کی طرف، الا وہم کسالى، سوائے اس کے کہ وہ سست ہے،
سستی میں نماز کی طرف آتے ہیں، تازگی میں نہیں۔ ولا ينفقون، اور وہ نہیں خرچ کرتے، الا وهم کارہون، مگر یہ کہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، بس نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں۔ انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو عذاب دے ان کے ساتھ دنیا کی زندگی بھی، نہیں ان کو مال و متاع دے کر، عیش والی زندگی دے کر، اولادیں دے کر، اللہ تعالیٰ در حقیقت ان کو آزماتے ہیں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کا سانس اس حال میں ہے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلے ان کا سانس اس حال میں، وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ کافر ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، بے شک وہ آپ میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، نہیں ہے وہ آپ میں سے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ ایسی قوم ہے جو ڈرتے ہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا، اگر وہ پاتے کوئی پناہ گاہ یا کوئی غار یا کوئی بیٹھنے کی جگہ، لولوا الیہ وهم یجمعون، وہ بھاگتے منہ پھیرتے اس کی طرف اکٹھے ہو کر، وهم یجمعون، وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے منہ زوری کرتے ہوں۔ ومنہم، اور ان میں سے، من یلمزک، جو الزام دیتے ہیں آپ کو، فی صدقات، صدقات کے معاملے میں، فإن أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، پس اگر آپ ان کو دو اس میں سے تو وہ خوش ہوتے ہیں، وإن لم يؤتوا منها اذا هم يسخطون، اگر آپ نہ دو ان کو اس میں سے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں۔ ولو انہم رضوا، اور اگر وہ راضی ہوتے، ما آتاہم اللہ ورسولہ، اس پر جو اللہ نے ان کو عطا کیا اس کے رسول نے، وقالوا، اور وہ کہتے، حسبنا اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ، ان قریب لے آتا اللہ اپنے فضل سے، ورسول، اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ ساکین والعاملین علیہا، بے شک صدقات، تو صدقات کے صارف، انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات تو فقراء کے لیے ہے اور مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور اس کے کام پر، زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کے لیے، وہ لوگ جو امام وقت کی طرف سے زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر کی جاتی ہیں، ان کی تنخواہیں بھی اسی مد سے لی جا سکتی ہیں۔ والعاملین علیہا، اور اس پر عمل کرنے والے، کام کرنے والے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی محبت، جن کی دلداری مقصود ہو، وفی الرقاب، اور نیز گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی کہ لوگوں کو، دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اس کی تین صورتیں، کفار کے رئیسوں کو اس غرض سے دینا کہ وہ غریب مسلمانوں کو خود بھی اذیت نہ پہنچائیں، دوسروں کو بھی اذیت نہ پہنچانے دیں، کفار کو اسلام قبول کرنے کی رغبت دلانے کے لیے، نو مسلموں کی خاطر اس خاطرداری کے لیے کہ ان کی اعانت کرنا تاکہ وہ پھر کفر کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، کے دل، جن کے دلوں میں الفت ڈالنا مقصود ہو، وفی الرقاب، اور نیز گردنوں کو آزاد کرنے والے، والغارمین، اور مقروضوں کے لیے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، فرض ہے یہ سب اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا۔ ومنہم الذین یؤذون النبی، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایذا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویقولون، اور وہ کہتے ہوا اذن، یہ تو کچے کانوں کا ہے، نعوذ باللہ۔ قل، فرما دیجئے، اذن خیر لکم، سنتا ہے وہ سنتا ہے، بہتر ہے تمہارے لیے اس کا سننا، یؤمن، قل اذن خیر لکم، کہہ دیجئے کہ سنتا ہے جس میں بھلا ہے تمہارا، یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، و ایمان، یقین رکھتا ہے اللہ پر، مومنوں پر، اور ایمان یقین رکھتا ہے مومنوں پر، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، رحمت ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان والے، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں رسول کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی تاکہ وہ تمہیں خوش کر دے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ مستحق ہے کہ اسے راضی کرے اگر وہ ایمان والے ہیں۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، انہ، کہ بے شک، من یحادد اللہ ورسولہ، جو کہ مخالفت کرے اللہ اس کے رسول کی، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، پس تحقیق اس کے لیے ہے جہنم کی آگ ہمیشہ رہنے والی۔
ذالک الخزي العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے رہتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ نازل نہ کر دی جائے ان پر ایسی صورت جو بیان کرے گی سب کچھ جو ان کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا، فرما دیجئے مذاق کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ نکالنے والا، ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم خوف زدہ ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ سے وہ سوال کریں، وَلَئِن، اور اگر آپ سألتہم سوال کریں ان سے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو صرف کھیل کود کرتے ہیں دل لگی خوش طبعی کے لیے۔ قل، فرما دیجئے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات اور اس کے رسولوں کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، نہ بہانے بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق کفر کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم معاف کر دیں ایک گروہ کو، ان نعفو عن طائفہ، اگر ہم ایک گروہ کو معاف کر دیں تم میں سے، دوسرے گروہ کو ہم عذاب دیں، بانہم دیں گے کیونکہ وہی مجرم ہے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہی اصل مجرم ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں۔ یامرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، روکتے ہیں بھلائی سے، ویقبضون ایدیہم، اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ۔ حقیقت یہ ہے، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے بلا دیا اللہ کو، پس اللہ نے بلا دیا ان کو، وہ بھی بلا دیے گئے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہی فاسق ہے، نافرمان ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مرد و منافق عورتوں سے اور کفار سے دوزخ کی آگ کا، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ حسبہ، وہی ان کے لیے کافی ہے۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ نے لعنت کی ان پر، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کالذین من قبل، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، کانو، وہ تھے، اشد منکم قوۃ و اکثر اموالا، شدید تھے تم سے قوت کے معاملے میں اور مال، اکثر اموالا، اور مال کی کثرت میں زیادہ مضبوط تھے تم سے قوت میں اور مال کی کثرت میں اور اولاد کی کثرت میں۔ فاستمتعوا، تو پس فائدہ اٹھایا، لطف اٹھایا، بخلاقہم، اپنے حصے کا، فاستمتعتم بخلاقکم، بس تم بھی لطف اٹھاؤ، فاستمتعتم، بس تم نے بھی لطف اٹھایا اپنے حصہ کا، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے کا، وخذتم، اور ڈوبے رہے تم لذتوں میں، کالذی خاضوا، اسی طرح جس طرح لوگ ڈوبے رہے۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہوئے ان کے اعمال دنیا آخرت میں۔ واولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ الم یاتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ الذین من قبلہم، خبر ایسے لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح وعاد اور سمود، وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات، اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور بستیاں والے جن کو الٹ دیا گیا، اور اہل مدین اور بستیوں والے جن کو الٹ دیا گیا۔ اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فما کان اللہ لیظلمہم، پس نہیں ہے اللہ کہ وہ ظلم کرتا کسی پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، البتہ کہ وہ تھے اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، حکم دیتے ہیں نیکی کا، منع کرتے ہیں برائی سے، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، یطیعون اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے باغات کا جس کے نیچے جاری ہے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ مسکن، فی جنات عدن، فی جنت کے باغوں میں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔
ذالک هو الفوز العظیم، یہ وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے، سختی کرو ان پر. ومأواہم جہنم، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اس پر جو انہوں نے کہا. یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا، البتہ تحقیق کہا انہوں نے، کلمۃ الکفر، کفر کا بات، کفر کی بات، وکفروا بعد اسلام، میں انکار کیا، کفر اختیار کیا اسلام لانے کے بعد. وہموا، انہوں نے ارادہ کیا، بما لم ینالوا، کہ ایسی چیز کا جسے وہ نہ پا سکے. وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، یعنی احسان فراموشوں کو دیکھو کہ قرضوں کے بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہیں، کھانے تک میسر نہیں. میں رسول مدینہ میں تو اس کی برکت سے کاروبار میں برکت ہوتی، کھیتوں میں اناج پیدا ہوتا ہے، مال غنیمت میں ان کو بھی حصہ ملتا ہے. جب مالی حالت اچھی ہو جب جائے اس کے اللہ اور اس کے رسول نے جن نواز شاہ سے نوازا اس کا شکر ادا کرتے، ان کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے. ان استحب الکفر بعد الایمان. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرَ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامی، البتہ تحقیق کہی انہوں نے کفر کی بات اور انکار کیا، کفر اختیار کیا اسلام لانے کے بعد. وَحَمُّوا، ارادہ کیا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ایسی چیز کا جس کو وہ نہیں پا سکتے. وَمَا نَقَمُوا، نہیں خشمناک ہوئے، إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ اللہ اغناہم، اللہ نے غنی کر دیا ان کو، اس رسول، اس کے رسول نے، من فضل، اپنے فضل سے. وَإِن يَتُوبُوا، پھر اگر وہ توبہ کرے، خیر اللہ، ان کے لیے بہتر ہے. وَيَتَوَلَّوْا، اگر وہ ایسے لوٹ جائیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دے گا انہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دنیا اور آخرت. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین میں کوئی والی یا کوئی مددگار. وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے ایسے ہیں جن سے اللہ نے وعدہ کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر ہم نے دیا ان کو اپنے فضل سے، لنصدق، اگر اس نے دیا ہمیں، لئن آتانا، اگر اس نے ہمیں دیا اپنے فضل سے، لنصدقنا، ضرور ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے. ولنکونن من الصالحین، اور ہم ہو جائیں گے صالحین میں سے. فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، پھر جب آیا ان کے پاس فلما آتاہم، پھر جب آیا عطا کیا ان کو، من فضل، اپنے فضل سے، بخلوا بہ، تو بخل کرنے لگے اس کے ساتھ. وتولوا، اور پھر گئے، وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، بس جما دیا ان کے دلوں میں نفاق، فی قلوبہم الی یوم یلقونہ. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، پس اس کا نتیجہ نہیں نکلا کہ اللہ نے نفاق جما دیا ان کے دلوں پر، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جب اس سے ملیں گے، بما اخلف اللہ، وجہ اس کے کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی، خلاف ورزی کی اللہ کی، ما وعدوا، جو سے وعدہ کیا، وبما كانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ جو وہ جھٹلاتے تھے. الم یعلموا، کہ تم نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کہ اللہ جانتا ہے تمہارے راز اور تمہاری سرگوشیاں. وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے غیب کو. الذین، وہ لوگ، یلمزون، الزام لگاتے ہیں، مطوعین من المؤمنین، خیرات کرنے والے، خوشی خوشی خیرات کرنے والے مومنوں پر، فی الصدقات، صدقات میں. والذین، اور وہ لوگ، لا یجدون، جو نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی وسعت، اپنی مزدوری کے مطابق، فیسخرون، تو مذاق اڑاتے ہیں، منہم، ان کا. سخر اللہ منہم، سخر اللہ منہم، سزا دی ان کو اللہ تعالیٰ نے، یا مذاق کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے. وَلَهُ عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لہم، اگر تم استغفر لہم، اگر آپ بخشش طلب کریں، او لا تستغفر لہم، نہ یا نہ بخشش طلب کریں ان کے لیے. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے یا نہ کریں ان کے لیے بخشش طلب. ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں 70 بار بھی،
فَلَن یغفر اللہ لہم، تو اللہ نہیں بخشے گا، ہرگز نہیں بخشے گا انہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہم، انہوں نے کفروا باللہ ورسولہ، کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم فاسق کو۔ فرح المخلفون بمقعدہم، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے، خلاف رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، وکرہوا، اور ناپسند کیا، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقالوا، اور کہیں، لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو گرمی میں، قل نار جہنم اشد حرا، فرما دیجئے جہنم کی آگ اس سے بھی گرم ہے، قالوا کانوا یفقہون، اگر وہ کچھ سمجھتے، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، پر چاہیے کہ وہ ہنسے بہت کم اور روئیں زیادہ، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کرتے تھے۔ فإن رجعک اللہ، پس اگر لوٹا دے، لے جائے اللہ تعالی آپ کو، الی طائفۃ منہم، ایک گروہ کے پاس ان میں سے، فاستأذنوک للخروج، بس کیا اجازت طلب کریں گے آپ جہاد پر نکلنے کی، فقل، تو انہوں نے کہا، لن تخرجوا، نہیں ہم نکلیں گے، معی آپ کے ساتھ، ابدا ہمیشہ، ولئن تقاتلوا معی عدوا، اور اگر تم جنگ نہ کرو میری میت میں کسی دشمن سے، انکم رضیتم بالعقود، اور بے شک تم نے پسند کیا گھروں میں بیٹھنا پہلی مرتبہ، ولمرتن، پہلی مرتبہ، فقعدوا مع الخالفین، بس آپ بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور نہیں پڑھائی جائے گی نماز جنازہ ان میں سے کسی ایک کی جو وہ مر گیا کبھی بھی، ولا تقم علی قبر، نہ کھڑے ہونا اس کی قبر پر، انہم کفروا، بے شک ان لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، باللہ ورسولہ، وماتوا وہم فاسقون، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اور وہ مرے اسی عالم میں، وہم فاسقون، اور وہ نافرمان ہے، ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، بے شک اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں، اور لے جائے ان کی جانوں کو، وتزہق انفسہم، اور نکلے ان کی جانیں اس حال میں، وہم کافرون، کے وہ کافر ہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اتاری جاتی کوئی سورہ، انا آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ، استأذنک اولو الطول منہم، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک، تو اجازت طلب کرنے لگتے ہیں آپ سے، اولو الطول منہم، ان میں سے طاقت والے، وقالو، اور کہتے ہیں، ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، ہم ہو جائیں گے پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ، ردو، انہوں نے پسند کیا، بأن یکونوا، کہ وہ ہو جائے، مع الخوالف، پیچھے رہ جانے والوں میں سے، وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، بس وہ نہیں سمجھتے، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، جہاد کیا انہوں نے اپنی مالوں کے ساتھ، انفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ، وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہی ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں کامیاب، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تیار کر رکھی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت، اس کے نیچے بہتی ہے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک الفوز العظیم، جو بہت بڑی کامیابی ہے، وجعل المعذرون، اور آئے بہانہ بنانے والے، من الاعرابی، بدوؤں میں سے، لیؤذن لہم، تاکہ ان کو اجازت مل جائے، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اس کے رسول پر، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب الیم، ان قریب پہنچائے گا اللہ تعالیٰ ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حتى إذا نصحوا لله ورسوله، ليس على الضعفاء ولا على المريض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، نہیں ہے کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر، نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے وہ مال جس کو کہ وہ خرچ کرے کوئی حرج، اذ نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ مخلص ہو گئے ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، مع المحسنین، نہیں نیکوکاروں میں سے، من سبیل اللہ کی راہ میں، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
ولا علی الذین اذا اتوا ولا علی الذین ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ہی الزام ہے لوگوں پر جب حاضر ہوئے آپ کے پاس، لتحملہم، تاکہ آپ سوار کریں انہیں، قلتہ، تو آپ نے فرمایا لا اجدو، میں نہیں پاتا کچھ ایسا، ما احملکم علیہ، جس پر تمہیں سوار کروں، تولو، وہ لوٹتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کی آنکھیں بہا رہی ہوتی ہیں آنسو، حزنن، غم کے، اللہ یجدو، کہ وہ نہیں ہے ان کے پاس، ما ينفقون، جو وہ خرچ کرے، انما السبیل، بے شک راستہ، انما السبیل، الزام تو علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یستأذنونک، جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، ردو، وہ راضی ہوگے، بِأَن یکونوا مع الخالفین، کہ وہ ہو جائے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، وطبع اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وہم لا یعلمون، پس وہ نہیں کچھ جانتے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ، 10واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، اس کے نور سے ہمارے دلوں کو اللہ کریم مزین و منور اور آراستہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولا کریم، میرے پڑھنے میں یقیناً بہت کمی، بے ادبی، کوتاہی، اللہ اپنی رحمت، اپنے کرم سے معاف فرما کے، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔